نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم احادیث کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج ہم بات کریں گے والدین کے ساتھ صلہ رحمی۔ اس کے ضمن میں تھوڑی احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باب جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے جبکہ وہ خبر میں ہوں تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے لیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ۔ یعنی ان تمام احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور انہیں اپنی مشورات میں، اپنے فیصلے میں اور ہر کام میں ان کو شامل رکھیں اور ان کی نافرمانی سے بچیں، ان کی ناراضگی سے بچیں اور ان کی فرما برداری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے احادیث میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کریں گے، یعنی ہم کسی عمل سے ہمارا خدا یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری آخرت بگڑ جائے گی، ہماری آخرت بگڑ جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ اسی طریقے سے اب جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، بتایا گیا ماں، کیونکہ 3 مرتبہ جب ایک صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بھی ماں کہا اور 4تھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ یعنی ماں ایسی شخصیت ہے جو ہمیں جب ہم بچپن میں تھے، یعنی ہم اس حال میں تھے کہ ہمیں بات کرنا نہیں آتا،
صرف ہمارے اشارے اور صرف ہمارے آہا و بکا سے، یعنی ہمارے رونے سے ہماری ماں ہماری تکلیف کو پہچان لیتی، ہماری ضروریات کو پورا کرتی اور ہماری خواہشیں کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ آج ہم اسی ماں کو اگر کسی وجہ سے کہہ دیں کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے سمجھنا نہیں چاہتی، کہہ کر ہم اپنی ماں کو جھڑک دیتے، تو دیکھیے اس ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھا سلوک کریں اور اچھا برتاؤ کریں، تاکہ ہماری اولاد جو کل کے دن ہم سے ایسا برتاؤ نہ کرے جس سے ہمیں تکلیف ہو۔ اسے چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے والدین کو رضامند کریں، ان کو خوش رکھیں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی ناراضگی سے ہمیں بچائے، اور ہمیں جب زندہ ہیں تو ان کی خوشنودی کریں، اور جب وہ انتقال کر چکے تو ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی دعائیں مغفرت کریں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے